محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سب؟ الحمدللہ. آج تو کچھ ایسے بھی چہرے نظر آ رہے ہیں جو بہت دن کے بعد آئے ہیں. الحمدللہ. اہلاً و سہلاً. اللہ تعالی ہم سب کو اس راستے پر استقامت عطا فرمائے اور بار بار ایسی مجلسیں نصیب کریں. الحمدللہ الحمدللہ. ہم انشاءاللہ کتاب ابواب الاستسقاء پڑھ رہے ہیں، تو کنٹینیو کریں گے کل کا لیسن کی تھی. باب انتقام الرب عز وجل من خلقہ بالقحط. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انتقام لینا کس سے؟ من خلقہ، اپنی مخلوق سے، بالقحط، قحط کے ساتھ. کیوں؟ اذا انتہکت محارمہ، جب اس کی حرمتوں کو پامال کیا جاتا ہے. یعنی دین کو جب پامال کیا جاتا ہے، اس کی حرمتیں پامال. ایسا کریں کہ تھوڑا درود شریف پڑھ لیں، تب تک کہ ٹیکنیکل ٹیم چیک کر لے گی کہ کیا واقعی یہی سیکوینس صحیح ہے. ٹھیک ہے؟ کسی کو بھی ٹیکسٹ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. آئی جسٹ لیٹ ٹیکنیکل ٹیم فائنڈ آؤٹ کہ کیا انہوں نے سیکوینس آڈیو صحیح اٹھا لی. اگر وہ کنفرمڈ ہے کہ یہی سیکوینس اٹھا رہے تھے جتنا، پھر اپنے چادر کو الٹایا، ثم صلی لنا رکعتین جہر فیہما بالقراءۃ. پھر آپ نے ہمیں 2 رکعتیں نماز پڑھائی اور اس میں کیا کہا جائے جب بارش ہو رہی ہے رات کی. وقال ابن عباس، یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز جو تھی وہ بعد میں تھی اور اس سے پہلے درود شریف. سیبن. اور ابن عباس کہتے ہیں کسیب المطر، یعنی سیب جو ہے یہ مطر ہے. وقال غیر، اور ان کے علاوہ کہتے صابہ و اصابہ و یسوب. اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ صابہ یسوب سے ہے اور اسی سے اصابہ. تو چونکہ قرآن پاک میں لفظ سیب آیا ہے، اسی لیے امام بخاری نے اپنی عادت کے مطابق اس کی تفسیر یہاں پر کر دی ہے. یعنی جب بارش ہو رہی ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ اصاب المطر، یعنی اصابہ کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن میں سیب کا لفظ بھی آیا ہے. حدثنا المروزی قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا
چلیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو the books that we have باب الاستسقاء فی المسجد الجامع یہی ہے، ٹھیک ہے. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ حدیث ہم خود پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ تب تک سیکوینس فگر آؤٹ ہو جائے گا اور ہم اپنے پراپر لیسن پر آ سکیں گے انشاءاللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین. باب الاستسقاء فی المسجد الجامع، کیا مطلب؟ استسقاء یعنی پانی مانگنا، پانی کی دعا کرنا جامع مسجد میں. حدثنا محمد قال اخبرنا ابو دمرة انس بن عیاد قال حدثنا شریک بن عبد الله بن ابی نمر انه سمع انس بن مالک يذكر ان رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال انس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال والله ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والجبال والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر. قال فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. ایک منٹ. چلیے انشاءاللہ اس کا ترجمہ ابھی آڈیو میں کور ہو جائے گا. باب انتقام الرب عز وجل من خلقہ بالقحط، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انتقام لینا کس سے؟ من خلقہ، اپنی مخلوق سے، بالقحط، قحط کے ساتھ. کیوں؟ اذا انتہکت محارمہ، جب اس کی حرمتوں کو پامال کیا جاتا ہے. یعنی دین کو جب پامال کیا جاتا ہے، اس کی حرمتیں پامال کی جاتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے اوپر بطور عذاب قحط وغیرہ نازل کرتے ہیں. اس کی کیا دلیل ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخاری کوئی حدیث نہیں لائے، تو لگتا ہے کہ ان کا ارادہ تھا، لیکن شاید اس حدیث کی سند اور اس کے صحت پہ آپ مطمئن نہیں تھے، اس لیے وہ نہیں لائے. لیکن دوسرے جگہوں پہ پتہ چلتا ہے اس بات کا. اگلا باب ہے الاستسقاء فی المسجد الجامع، جامع مسجد میں صلاۃ استسقاء پڑھنا، جیسے فیصل مسجد. حدثنا محمد قال اخبرنا ابو دمرة انس بن عیاض قال حدثنا شریک بن عبد الله بن ابی نمر انه سمع انس بن مالک یذکر، انس بن مالک کو کہتے ہوئے سنا، ان رجلا دخل یوم الجمعة من باب، کہ ایک شخص جمعہ کے دن ایک دروازے سے داخل ہوا، کانا وجاہ المنبر، جس کا چہرہ منبر کے سامنے تھا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم یخطب، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. فاستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائما، تو اس نے کھڑے کھڑے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کیا. فقال یا رسول اللہ، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہلکت الاموال وانقطعت السبل، مال ہلاک ہو گئے، رستے منقطع ہو گئے. فد اللہ یغیثنا، اللہ سے دعا کیجئے کہ ہماری فریاد رسی کرے، یعنی بارش آئے. یہ حدیث پیچھے مختصراً آ چکی ہے. قال فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خطبے کے حالت میں ہی اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا.
فقال اللہم اسقنا اللہم اسقنا، تو آپ نے کیا دعا مانگی؟ اے اللہ ہمیں پانی پلا، ہمیں سیراب کر، ہمیں سیراب کر، اللہم اسقنا 3 دفعہ۔ قال انس کہتے ہیں ولا واللہ ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، کہ ہم آسمان میں کوئی بادل اور بادل کا ٹکڑا بھی نہ دیکھتے تھے، قزع بادل کا ٹکڑا، ولا شیئا اور نہ کوئی اور چیز، وما بیننا وبین صلع من بیت ولا دار، اور ہمارے درمیان اور کوہ صلع کے درمیان کوئی گھر اور عمارت بھی نہ تھی۔ یعنی وہ سارا علاقہ خالی تھا، کہ ایسا نہیں تھا کہ بادل کہیں نیچے چھپے ہوئے تھے اور عمارتوں کے پیچھے تھے تو ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ مراد یہ ہے کہ بالکل صاف آسمان تھا جب دعا ہو رہی تھی۔ لیکن کیا ہوا؟ قال کہتے ہیں فطلعت من ورائہ صحابۃ، تو اس کے پیچھے سے کوہ صلع کے یعنی پہاڑ صلع ہے اس کے پیچھے سے ایک بادل نمودار ہوا، مثل الترس، ڈھال کی طرح کا، ڈھال جتنا یعنی چھوٹی سی بدلی۔ فلما توسطت السماء انتشرت، پھر جب آسمان کے بیچ میں پہنچا تو پھیل گیا، ثم امطرت، پھر برسنے لگا۔ قال حضرت انس کہتے ہیں واللہ ما رأینا، اللہ کی قسم ہم نے نہیں دیکھا، الشمس سورج کو سبتاً ہفتہ بھر، یعنی بارش جو شروع ہوئی تو ہفتہ بھر بارش ختم نہ ہوئی۔ ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، پھر داخل ہوا ایک شخص اس دروازے سے آنے والے جمعے کو، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم یخطب، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی خطبہ دے رہے تھے، تو آدمی پھر آ گیا، فاستقبلہ قائما، تو کھڑے کھڑے ہی آپ سے بات کی اس نے، فقال یا رسول اللہ ہلکت الاموال وانقطعت السبل، یا رسول اللہ مال ہلاک ہو گئے یعنی مویشی اور رستے منقطع ہو گئے، فدع اللہ یمسکھا، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اس کو ہم سے روک دے۔ قال فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اٹھایا، ثم قال، تو آپ نے فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد بارش برسا اور ہم پر نہ برسا، اللہم علی الاکامی، اے اللہ ٹیلوں پر، والجبال پہاڑوں پر، والزرابی اور پہاڑیوں پر یعنی چھوٹے جگہوں پر، والاودیتی وادیوں میں، ومنابت الشجر اور درختوں کے اگنے کی جگہ پر یعنی جنگلوں میں۔ قال فانقطعت، تو راوی کہتے ہیں کہ بارش منقطع ہو گئی۔ وخرجنا نمشی فی الشمس، اور نماز کے بعد جب ہم نکلے، نمشی ہم چل رہے تھے، فی الشمس دھوپ میں۔ قال شریک کہتے ہیں فسألت انس، میں نے انس سے پوچھا اہو الرجل الاول، کیا یہ وہی پہلا شخص تھا جس نے دعا کروائی تھی بارش کے لیے؟ قال لا ادری، کہتے ہیں میں نہیں جانتا۔ کیوں نہیں جانتے؟ مثال کے طور پر آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ایک بہت بڑا گروہ، ایک شخص پیچھے سے کوئی بات پوچھتا ہے یا کوئی کچھ کہتا ہے، تو ضروری تو نہیں آپ میں سے ہر شخص کو یہ ضرور پتا ہو کہ وہ کون ہے یا اس کی شکل بھی نظر آ رہی ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام اصل کس چیز پہ توجہ رکھتے تھے کہ ہو کیا رہا ہے، اس چیز سے کم دلچسپی تھی کہ کون ہے۔ ہمارا معاملہ برعکس ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہنے والا کون ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ کہہ کیا رہا ہے۔ حالانکہ ہمیں تعلیم کیا دی گئی کہ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، اگر وہ کوئی بھی اچھی بات یا حق بات کہہ رہا ہے تو اسے لے لو۔ باب الاستسقاء فی خطبۃ الجمعۃ غیر مستقبل القبلۃ، جمعہ کا خطبہ پڑھتے وقت جب منہ کعبہ کی طرف نہ ہو تو اس وقت بارش کی دعا کرنا۔ وہی حدیث دوبارہ آئے گی، صرف ریڈنگ کروں گی، اہم جگہوں پہ رکوں گی۔ یعنی اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص الگ سے نماز استسقاء نہیں پڑھنے کو گیا تو جمعے کے خطبے میں بہت سے لوگ ہیں اور امام نماز کے لیے منہ ادھر نہیں کر کے کھڑا قبلے کی طرف، لوگوں کی طرف منہ کیے ہوئے ہے، اور اس دوران جب وہ دعا مانگ رہا ہے تو خطبے کے بعد دعا میں بارش کی دعا مانگ لے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن شريك عن انس بن مالك ان رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء۔ یہ بس اضافہ ہے اس میں کہ ایک پچھلی حدیث میں ہے کہ ایک دروازے سے داخل ہوا، یہاں کیا بتایا کہ یہ دار القضاء کی طرف تھا، اور دار القضاء ایک جگہ تھی جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنوایا تھا، اور حضرت عمر کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرا یہ مکان بیچ کر قرضہ ادا کر دیا جائے جو میں نے بیت المال سے رقم استعمال کی ہے۔ تو عبداللہ بن عمر جو ان کے بیٹے تھے، انہوں نے یہ گھر حضرت معاویہ کو دے دیا اور اس سے حضرت عمر کا قرضہ اتار دیا، اسی وجہ سے اس گھر کا نام پڑ گیا تھا دار القضاء، یعنی وہ گھر جس کی وجہ سے قرض قضا ہوا یعنی پورا ہوا۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم یخطب فاستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائما۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ریپیٹیشن تو آتی ہے لیکن ہر ریپیٹیشن میں 2 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی نئی بات اس میں پتہ چلتی ہے جو پچھلی حدیث میں نہیں ہوتی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث جو آپ نے پیچھے سنی اور ادھوری سنی وہ دوسری دفعہ آپ پوری سن لیں، اور ایک چیز بار بار آنے سے یاد بھی ہو جاتی ہے، اور انشاءاللہ جب آپ یہ ریکال کریں گے بعد میں
تو ایک بات اگر ایک دن نہیں دماغ میں آئی تو دوسرے دن کی آئی ہوئی کچھ نہ کچھ فائدہ دے گی. اور اس میں بھی میں ہر لفظ کا پھر ترجمہ اس لیے نہیں کرتی کہ کچھ آپ اپنی میموری کو بھی وہاں پر استعمال کریں. ادروائز ریپیٹیشن میں انسان ذرا سو جاتا ہے کہ اچھا یہ مجھے پتا ہے، لیکن جب ترجمہ نہیں ہو رہا تھا تو آپ تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا نہ بھی دیکھیں تو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھلا کیا تھا اس حدیث میں، اور شاید تھوڑا تھوڑا اپنے آپ کو ملامت بھی کر لیں، اچھا وہ بھول ہی گئی ہوں میں تو. ثم قال یا رسول اللہ ہلکت الاموال وانقطعت السبل فادع اللہ یغیثنا فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ ثم قال اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا. پچھلی روایت میں کیا آ رہا ہے؟ اسقنا، اور یہاں کیا؟ اغثنا، اللہم اغثنا. قال انس ولا واللہ ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم امطرت فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. سبت ہفتے کو کہتے ہیں، نہیں پورا ویک مراد ہے. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة، اسی دروازے سے وہ ایک شخص جمعے کے دن پھر آ گیا. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم یخطب. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ تھے ہر وقت وہی ہر چیز کا آپ کو توجہ دلائیں. یعنی جس سے اللہ نے کام لینا ہوتا ہے، ایک باہر سے اٹھ کے آ کے ایک اچھی بات کر کے چلا جاتا ہے جو بعض اوقات بیچ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یاد نہیں آتی. اور دوسری بات یہ کہ صحابہ کو منع بھی تھا بہت زیادہ سوال کرنا، اور ان کو اجازت نہیں تھی. فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فأقلعت، اب یہ بھی نیا لفظ ہے، پیچھے کیا تھا؟ قطعت یعنی رک گئی. وخرجنا نمشي في الشمس. قال شریک سألت انس بن مالک اهو الرجل الاول فقال ما ادری. باب الاستسقاء علی المنبر، ممبر پر چڑھ کے بارش کی دعا کرنا. کیونکہ خطبے کی بات ہے اس لیے ممبر کا لفظ تو حدیث میں نہیں آتا، لیکن خطبے سے اشارہ ملتا کہ ممبر بھی تھا. حدثنا مسدد قال حدثنا ابو وانا عن قتادة عن انس قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال يا رسول الله قحط المطر فادع الله ان يسقينا. فدعا فمطرنا فما كدنا ان نصل الى منازلنا فما زلنا نمطر الى الجمعة المقبلة. قال فقام ذلك الرجل او غيره فقال يا رسول الله ادعو الله ان يصرفه عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا. قال فلقد رأيت الصحابة يتقطع يمينا وشمالا، تم نے دیکھا کہ بادل دائیں بائیں چھٹ گئے. يمطرون ولا يمطر اهل المدینہ، آس پاس کے علاقوں میں بارش برسا رہے تھے لیکن اہل مدینہ کو نہیں بارش آ رہی تھی. باب من اکتفا بصلاۃ الجمعۃ فی الاستسقاء، کہ جس نے کافی سمجھا جمعے ہی کی نماز کو استسقاء کی جگہ پر. یعنی اگر کوئی شخص جمعہ پڑھ رہا ہے اور اسی میں بارش کی دعا مانگ لیتا ہے تو الگ سے استسقاء نہ بھی پڑھے تو کوئی بات نہیں. حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن شریک بن عبداللہ عن انس قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال هلكت المواشي وتقطعت السبل فدعا فمطرنا من الجمعة الى الجمعة. ثم جاء فقال تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي فادعوا الله ان يمسكها. فقال اللهم على الآكام والضراب والأودية ومنابت الشجر. فانجابت، یہ نیا لفظ ہے، تو پھٹ گیا عن المدینہ، مدینہ سے، یعنی بادل، انجیاب الثوب جیسے کپڑا پھٹ جاتا ہے، یعنی ایک دم الگ ہو گیا. باب الدعاء اذا تقطعت السبل من کثرت المطر، دعا کرنا جب کہ کٹ جائیں رستے، منقطع ہو جائیں رستے بارش کی کثرت سے. یعنی اسی باب میں کہ بارش کے لیے پانی مانگنے کی دعا اور بارش کے رکنے کی دعا دونوں آ گئیں. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر عن انس بن مالك قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطروا من جمعة الى جمعة. فجاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على رؤوس الجبال والآكام، یہاں نیا لفظ ہے رؤوس الجبال، وبطون الأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدینة انجیاب الثوب. اس میں ایک بڑی حکمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرما کہ یا اللہ بارش بند کر دے، یعنی اس کا کیا مطلب یا اللہ رحمت نہیں چاہیے تیری، زحمت ہو گئی اب، بلکہ کیا کہا یا اللہ اوروں کو دے دے جن کو ضرورت ہے، اب ہمیں بہت مل گئی، اب آپ یہ رحمت اوروں کی طرف لے جائیں. کتنا حسن تھا اور کتنی خوبصورتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل میں.
باب ما قیل ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء یوم الجمعہ، کہ جمعہ کے دن جب آپ نے دعا کی بارش کے لیے تو پھر آپ نے چادر نہیں الٹائی تھی، یعنی خاص صلاۃ الاستسقاء میں تو ایسا کیا، لیکن جمعے کے دن جب بارش کی دعا کی تو ایسا نہ کیا۔ حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا معافى بن عمران عن الاوزاعي عن اسحاق بن عبد الله عن انس بن مالك ان رجل شكا الى النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المال وجهد العيال، کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی مال کے ہلاک ہونے کی یعنی مویشیوں کے، اور عیال یعنی اہل و عیال کی مشقت اٹھانے کی۔ فدعا اللہ یستسقی ولم یذکر انہ حول رداءہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی بارش کے لیے، لیکن اس حدیث میں یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ آپ نے اس موقع پر اپنی چادر الٹائی تھی۔ ولا استقبل القبلہ، اور نہ ہی قبلہ رخ ہونے کی بات ملتی ہے۔ باب اذا استشفعوا الی الامام، باب جب لوگ امام سے پانی مانگنے کے لیے سفارش کریں، لیستسقا لہم، تاکہ وہ ان کے لیے پانی مانگنے کی دعا کرے، لم یردہم، تو ان کی سفارش رد نہ کی جائے۔ اس کا مطلب کیا باب کا، کہ جب لوگ اپنے امام کے بڑے کے پاس جائیں کہ چلیں ہم استسقاء کی نماز پڑھتے ہیں، تو امام کا کیا فرض ہے کہ وہ پڑھائیں اور لوگوں کی اس ریکویسٹ کو، اس سفارش کو رد نہ کریں۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن شریک بن عبداللہ بن ابی نمر عن انس بن مالک انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فادعوا الله، فدعا الله فمطرنا من الجمعة الى الجمعة، فجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على ظهور الجبال، نیا لفظ رؤوس کی بجائے ظہور، والاکام وبطون الاودیہ ومنابت الشجر فانجابت عن المدینة انجیاب الصوب۔ باب اذا استشفع المشركون بالمسلمین عند القحط، اذا جب استشفع سفارش چاہیں، المشرکون مشرک، بالمسلمین مسلمانوں سے، عند القحط قحط کے وقت، یعنی قحط کا موقع ہو اور مشرکین مسلمانوں سے دعا کی درخواست کریں، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو آپ ذہن میں سوچ لیں کہ ہمیں اگر کوئی کہے تو ہم کیا کریں گے، اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھیں۔ حدثنا محمد بن کثیر عن سفیان قال حدثنا منصور والاعمش عن ابی الضحى عن مسروق قال اتيت ابن مسعود فقال ان قریشا ابطأوا عن الاسلام۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ قریش نے تاخیر کی، ابطأ بط کا مطلب ہوتا ہے سستی کرنا، تاخیر کرنا، تاخیر کر دی اسلام قبول کرنے سے، یعنی ضد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا، مسلمان نہیں ہو رہے تھے۔ فدعا علیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بددعا کی۔ فاخذتہم سنۃ، تو ان کو قحط نے آ لیا، حتی ہلکوا فیہا، یہاں تک کہ وہ مرنے لگے اس میں، واکلوا المیتہ، اور انہوں نے مردار کھائے، والعظام، اور ہڈیاں، فجاءہ ابو سفیان، تو ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا، فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جئت تأمر بصلۃ الرحم، تم آئے ہو اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہو، وان قومک، اور تیری قوم، قد ہلکوا، مر رہی ہے، فادعوا اللہ تعالی، اللہ سے دعا کرو، فقرأ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، فرتقب، تو انتظار کرو، یوم تأتی السماء بدخان مبین، کہ جس دن آسمان کھلا دھواں لیے ہوئے نمودار ہوگا، ثم عادوا الی کفرہم، تو پھر اس میں یہاں پر بیچ میں تفصیلات چھوڑ دی گئیں، اور مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے پھر دعا اللہ تعالیٰ سے کی اور قحط دور ہو گیا، لیکن ان لوگوں نے پھر بھی اسلام قبول نہ کیا، صاف واضح نشانی دیکھتے ہوئے، کیونکہ ضد کا شکار تھے نا۔ ثم عادوا الی کفرہم، حالات درست ہونے پر پھر کیا ہوا، اپنے کفر کی طرف لوٹ گئے۔ فذلک قولہ تعالی، اسی موقع پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم پکڑیں گے البطشۃ الکبریٰ، بڑی پکڑ، اشارہ ہے بدر کی طرف، یوم بدر۔ قال وزاد اسباط، اور زیادہ کیا ہے اسباط بن محمد نے، ان منصور، منصور سے، فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، فسقوا، تو وہ پلائے گئے، الغیث، بارش، غیث اس بارش کو کہتے ہیں جو قحط کے بعد یا خشک سالی کے بعد آتی ہے۔ فأطبقت علیہم سبعا، تو پانی برسا ان پر 7 دن، یعنی ایک ہفتہ بھر۔ وشک الناس کثرت المطر، اور لوگوں نے بارش کی کثرت کی شکایت کی، یعنی آپ کے پاس دوبارہ آئے تو آپ نے پھر دعا کی، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے آس پاس ہو، ہمارے اوپر نہ برسا۔ فانحدرت الصحابۃ، تو ہٹ گئے، چھٹ گئے، حدرہ کا مطلب ہوتا ہے گرنا، ویسے تو اوپر سے نیچے آنا، لیکن
صحابہ بادل، بادل یعنی اپنی جگہ سے ہٹ گئے، ان رأسہ آپ کے سر کے اوپر سے، اسی وقت یعنی کہاں سے ہٹنا اور سرکنا شروع ہوا؟ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے وہیں سے بادلوں کا ہٹنا شروع ہوا. فسقوا الناس حولہم، تو ان کے آس پاس کے لوگ بھی پانی پلائے گئے، یعنی اور جگہوں پہ بھی خوب بارش ہو گئی اس علاقے کے علاوہ. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں نا، اب دو واقعے آپ کے سامنے آ رہے ہیں. ایک واقعہ تو وہ ہے جو مدینہ میں پیش آیا، جس میں ایک بدو آتا ہے اور آپ نے اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھا. اور یہ دوسرا واقعہ کیا ہے؟ ابو سفیان کا. ایک روایت میں اللہم اسقنا ہے اور دوسرے میں کیا؟ اللہم اغثنا. اب یہ دونوں احتمال ہیں کہ آپ نے ایک موقع پہ ایک الفاظ فرمائے اور دوسرے میں دوسرے، اور یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الفاظ فرمائے اور اس سے ملتے جلتے دوسرے الفاظ صحابی نے روایت بالمعنی کیے. باب الدعاء اذا کثر المطر حوالینا ولا علینا، جب بارش بہت زیادہ ہو تو یہ دعا پڑھی جائے، اللہ ہمارے ارد گرد برسا اور ہمارے اوپر نہ برسا. یعنی یہ نہیں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ بارش بند کر دے، کیونکہ بارش ایک رحمت ہوتی ہے. اس کی بجائے یہ کہنا چاہیے کہ اور جگہوں پہ اب برسے جہاں نہیں برسی. حدثني محمد بن ابي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن ثابت عن انس رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم جمعة، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے. فقام الناس، تو لوگ کھڑے ہوئے. فصاحوا، تو چلا اٹھے. فقالوا یا رسول اللہ قحط المطر واحمرت الشجر، قحط رک گئی، المطر بارش، واحمرت اور سرخ ہو گئے، الشجر درخت یعنی مٹی پڑ پڑ کے، وہلکت البہائم اور ہلاک ہو گئے مویشی. فدعوا اللہ ان یسقینا، اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں پانی پلائے. فقال اللہم اسقنا مرتین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا اے اللہ ہمیں پانی پلا. وَأَيْمُ اللَّهِ، اور قسم اللہ کی، پیچھے بھی یہ الفاظ بارہا گزر چکے ہیں. ایمن یمین سے ہے، نون حذف ہے، مراد ہے اللہ کی قسم. ما نرى في السماء قزعة، ہم نہ دیکھتے تھے آسمان میں کوئی بادل کا ٹکڑا، من سحاب، بادلوں کا. فنشأت سحابة، تو ابھرا ایک بادل. فامطرت، اس نے بارش برسا دی. ونزل عن المنبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے. فصلى، آپ نے نماز پڑھی. فلما انصرف، پھر جب آپ نے سلام پھیرا. لم يزل المطر، تو مسلسل برستی رہی بارش. الى الجمعة التي تليها، آئندہ جمعے تک. فلما قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قیام فرمایا، یخطب، خطبے کے لیے. صاحوا الیہ، تو پھر وہ لوگ آپ کے پاس آ کے شکایت کرنے لگے کہ تہدمت البیوت، گھر گر گئے. وانقطعت السبل، رستے بلاک ہو گئے، منقطع ہو گئے. فادعوا اللہ یحبسها عنا، بس آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ اسے ہم سے روک دے. فتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے. وقالا، اور کہنے لگے اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا اور ہم پر نہ. فانکشطت المدینۃ، تو کھل گیا مدینہ. اذا السماء کشطت، قرآن میں پڑھ چکے ہیں. فجعلت تمطر حولہا، تو ارد گرد بارش ہونے لگی. وما تمطر بالمدینۃ قطرۃ، اور نہ برستی مدینہ میں کوئی قطرہ بھی بارش، یعنی قطرہ بھی نہ برس رہا تھا، یعنی پورا مدینہ بارش سے صاف ہو گیا. فنظرت الى المدینۃ، تو میں نے مدینہ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا. وانها لفی مثل الاکلیل، اور وہ تاج جیسی چیز کے بیچ میں تھا، یعنی بادل نے تاج کی طرح مدینہ کو گھیر رکھا تھا. تکلل کہتے ہیں تاج پہننا، کسی چیز کو گھیر لینا، اور تاج بھی انسان کو ایک طرح سے گھیر لیتا ہے، اور تاج کی وجہ سے لوگ بھی انسان کو گھیر لیتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ وہ کسرا کا تاج تھا، آپ کو معلوم ہے کہ وہ اپنے سر کے اوپر رکھ نہیں سکتا تھا، اتنے ہیرے جڑے ہوئے تھے، تو ایسے ہی لٹکتا تھا جیسے ہمارے شینڈلیئر لٹکتے ہیں. تو وہ اس میں اونچی کرسی پہ جا کے سر اندر رکھ کے بیٹھ جایا کرتا تھا، تو وہ تاج اس کے سر کو گھیر لیتا تھا. تو اکلیل کہتے ہیں تاج کو، اور تکلل تاج پہننا، کاف لام لام، یعنی یوں لگ رہا تھا کہ جیسے بادل مدینے کے اوپر ایسے تھے جیسے تاج پہنا ہوا ہو مدینہ نے، مراد یہ ہے، یعنی گول دائرے میں تھے. باب الدعاء فی الاستسقاء قائما، کھڑے ہو کر دعا مانگنا بارش کی. وقال لنا ابو نعیم عن زہیر عن ابی اسحاق خرج عبد الله بن يزيد الانصاری وخرج معه البراء بن عازب وزید بن ارقم رضی اللہ عنہم فاستسقى فقام بهم على رجليه. خرج عبداللہ بن یزید الانصاری، عبداللہ بن یزید انصاری نکلے. وخرج معه البراء بن عازب، اور ان کے ساتھ براء بن عازب بھی تھے، یعنی دونوں بارش کی دعا کے لیے نکلے. وزید بن ارقم، اور زید بن ارقم بھی تھے، یعنی 3 صحابی ہو گئے رضی اللہ عنہم. فاستسقا، تو انہوں نے بارش کی دعا کی. فقام بہم علی رجلیہ، تو کھڑے رہے وہ اپنے پاؤں پر، یعنی کھڑے ہو کر انہوں نے دعا کی، بیٹھ کے نہیں، مراد یہ ہے.
अला गैर मिंबरिन, मिंबर के बगैर दुआ की, यानी वैसे ही खुले मैदान में खड़े थे। फस्तस्का, तो उन्होंने बारिश के लिए दुआ की। सुम्मा सल्ला रकातैनी, फिर उन्होंने 2 रकअतें नमाज पढ़ी। यजहरु बिल क़िराअती, के किरात को ऊंची आवाज से किया। वलम युअज्जिन, आजान न दी। वलम युकिम, तकबीर न कही। काला अबू इसहाक, अबू इसहाक कहते हैं, वरा अब्दुल्लाह इब्न यजीद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अब्दुल्लाह बिन यजीद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था। ये 64 हिजरी का वाकया है और अब्दुल्लाह बिन यजीद उन दिनों कूफे के हाकिम थे। इससे क्या पता चलता है कि बारिश की दुआ के लिए हाकिम को खुद निकलना चाहिए, उसके साथ और लोग भी हों और सब मिलकर खुले मैदान में दुआ करें। जैसे ईद पढ़ी जाती है, मिंबर के बगैर दुआ होगी और बैठकर दुआ नहीं की जाएगी, खड़े होकर की जाएगी। दूसरी बात यह है कि इस नमाज में जहरी किरात होगी। जैसे आप देखें कि जोहर की नमाज में सिर्री किरात होती है, सिर्री का मतलब खामोशी से पढ़ते हैं, लेकिन जुमे के दिन उसी टाइम पर क्या होता है, जहरी किरात होती है। इसी तरह यहाँ पर यह पता चलता है कि जो सलातुल इस्तिस्का थी वो भी दिन को पढ़ी गई। अमूमन आप देखें जो जहरी किरात है वो कब कब है, फजर अंधेरे में होती, मगरिब अंधेरे में, इशा अंधेरे में, सलातुल लैल अंधेरे में जैसे हम तरावी वगैरह पढ़ते हैं। और दिन की जो नमाजें हैं वो अमूमन क्या है, खामोश नमाजें हैं। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स के यहाँ चाश्त की नमाज पढ़ाई जमात से, इसी तरह और नमाजें। लेकिन जुमे की नमाज और इस्तिस्का की नमाज जो है वो जहरी नमाज है। हदसना अबुल यमानी क़ाल अख़बरना शुअैब अन ज़ुहरी क़ाल हदसनी अब्बाद इब्न तमीम अन्न अम्महु कान मिन अस्हाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख़बरहु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरज बिन्नास यस्तस्क़ी लहुम, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को लेकर निकले, बारिश की दुआ करते थे। फ़क़ामा, तो आप खड़े हुए। फ़दअ अल्लाह क़ाइमन, आपने खड़े होकर दुआ की। यानी बाकी नमाजों में तो बैठ के दुआ की जाती है, लेकिन यहाँ पर यानी सलातुल इस्तिस्का में दुआ खड़े होकर। फ़क़ाम फ़दअ अल्लाह क़ाइमन सुम्मा तवज्जह क़िबल अल क़िबलती, फिर आपने किबले की तरफ मुंह किया। वहव्वल रिदाअहु, तो आपने अपनी चादर उल्टाई। फ़उस्क़ू, तो वो पानी पिलाए गए, यानी बारिश बरस पड़ी। मुराद ये है। बाबुल जहरी बिल क़िराअ, ऊंची आवाज में किरात करना, फिल इस्तिस्का, नमाज इस्तिस्का में। हदसना अबू नईम क़ाल हदसना इब्न अबी ज़ि'ब अन ज़ुहरी अन अब्बाद इब्न तमीम अन अम्मिही क़ाल खरज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्तस्क़ी फ़तवज्जह इलल क़िबलति यदअू वहव्वल रिदाअहु सुम्मा सल्ला रकअतैन यजहरु फ़ीहिमा बिल क़िराअ। वही हदीस रिपीट हुई है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, रीडिंग प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा था आज का लेसन, क्योंकि बहुत सारे अल्फाज रिपीट हुए। तो हम ऐसा करते हैं कि रीडिंग प्रैक्टिस ही करते हैं। और इस वक्त आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे कि आप पेयर्स में एक दूसरे को, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आज क्लास में थोड़ी बरकत भी है तो पेयर बन भी सकते हैं। ठीक है, छोटी सी हदीस कर लेते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ पेयर करेंगे। जी, हो सकता है अभी बकिया अबवाब में कुछ हदीस बाकी हैं, हो सकता है इसमें आ जाए कि स्पेसिफाइड है या नहीं है। हदीस नंबर 1016, बाब मनिक्तफा बि सलातिल जुमुअती फिल इस्तिस्का। ये हदीस आप लोग पेयर्स में पढ़ेंगे। मिल गई सबको? हदसना अब्दुल्लाह इब्नु मसलमता अन मालिक। ठीक, ओके, अब्दुल्लाह इब्नु मसलमता।
پڑھ لی سب نے؟ الحمدللہ لیسن کمپلیٹ کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ کوئی ڈسکشن پوائنٹس ہوئے تو ہم وہ ظہر کے بعد کر لیں گے۔ باب کیف حول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہرہ الی الناس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح پھیری، حولہ پھیری، اپنی پیٹھ لوگوں کی طرف۔ حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب عن الزہری عن عباد بن تمیم عن امہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم خرج یستسقی۔ یہاں پر عباد بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ان کے چچا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاۃ الاستسقاء کے لیے نکلتے ہوئے دیکھا۔ قال فحول الی الناس ظہرہ، تو آپ نے لوگوں کی طرف اپنی پیٹھ پھیر لی، واستقبل القبلۃ یدعو، اور دعا کے لیے قبلے کی طرف منہ کر لیا، یہ مراد ہے۔ ثم حول رداءہ، پھر اپنے چادر کو الٹایا، ثم صلی لنا رکعتین جہر فیہما بالقراءۃ، پھر آپ نے ہمیں 2 رکعتیں نماز پڑھائیں اور اس میں کیا کیا؟ اونچی آواز سے قرات کی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز جو تھی وہ بعد میں تھی اور اس سے پہلے آپ دعا کر رہے تھے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو پہلے، جیسے ایک جگہ پر آتا ہے کہ اشارے سے بٹھایا، تو اسی طرح یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ دعا آپ نے مستقبل القبلۃ یدعو، یعنی خاص طور پر یہ قابل ذکر بات ہے یہاں کہ دعا کرتے وقت آپ نے قبلہ رخ کیا اپنے آپ کو۔ باب صلاۃ الاستسقاء رکعتین، استسقاء میں 2 رکعتیں پڑھنا، یعنی کتنی نماز ہے؟ 4، 8، 10، 12 نہیں ہے، 2 ہی رکعتیں ہیں۔ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ابي بكر عن عباد بن تميم عن عمه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين، کہ 2 رکعتیں آپ نے پڑھی، وقلب رداءه، اور اپنی چادر کو الٹایا۔ یہ چادر الٹانا کل ہو چکی ہے بات، اس لیے اسے چھوڑیں گے۔ باب الاستسقاء فی المصلی، عیدگاہ میں، مصلی نماز کی جگہ مراد ہے عیدگاہ، عیدگاہ میں نماز استسقاء ادا کرنا مراد یہ ہے کہ کھلی جگہ پر اوپن ایئر میں نماز پڑھنی چاہیے، مسجدوں کے اندر نہیں، اور اس وجہ سے بھی کہ سب لوگ وہاں پر آ سکتے ہیں۔ حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا سفیان عن عبداللہ بن ابی بکر سمع عباد بن تمیم عن امہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المصلی یستسقی، عیدگاہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے دعائے استسقاء کے لیے، نماز استسقاء کے لیے، واستقبل القبلۃ فصلى ركعتين وقلب رداءه۔ قال سفيان فأخبرني المسعودي عن أبي بكر قال جعل اليمين على الشمال، کہ آپ نے چادر کا داہنا کوہنا بائیں کندھے پہ ڈالا، یعنی الٹانے سے مراد کیا تھی کہ جسے ہم دوپٹے میں کرتے ہیں، اور دوسری جگہ پر آتا ہے کہ بائیں جو تھا وہ دائیں پہ ڈالا۔ باب استقبال القبلة في الاستسقاء، نماز استسقاء میں قبلے کی طرف رخ کرنا۔ حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال اخبرني ابو بكر بن محمد ان عباد بن تميم اخبره ان عبد الله بن زيد الانصاري اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى المصلى يصلي وانه لما دعا او اراد ان يدعو استقبل القبلة۔ یہاں مزید وضاحت کے ساتھ یہی روایت آئی ہے کہ لما دعا، جب آپ نے دعا کی، او اراد ان يدعو، یا جو ہی ارادہ کیا کہ دعا کرے، استقبل القبلہ، تو قبلے کی طرف رخ کر لیا۔ وحول رداءہ، اپنی چادر کو الٹایا۔ قال ابو عبداللہ ابن زید ھذا مازنی والاول کوفی وهو ابن یزید، کہ یہاں پر یہ یاد رہے کہ یہ عبداللہ بن زید ہے، عبداللہ بن یزید نہیں ہے، جن کا پیچھے حدیث میں گزر چکا ہے ذکر کہ وہ کوفے کے حاکم تھے 64 ہجری میں۔ باب رفع الناس ایدیہم مع الامام فی الاستسقاء، لوگوں کا نماز استسقاء میں امام کے ساتھ ہاتھ اٹھانا، یعنی اگر امام ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے تو سب لوگ بھی ہاتھ اٹھائیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب اجتماعی دعا ہوتی ہے تو کچھ لوگ ویسے ہی ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب اجتماعی دعا ہو، امام دعا مانگ رہا ہو، تو سب لوگوں کو بھی ہاتھ اٹھا لینے چاہیے۔ وقال ایوب بن سلیمان حدثني ابو بکر بن ابی اویس عن سلیمان بن بلال عن یحیی بن سعید قال سمعت انس بن مالک قال اتى رجل، انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا، اعرابی من اہل البدو الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعۃ فقال یا رسول اللہ ہلکت الماشیہ۔ اب آپ دیکھیں کہ پیچھے یہ روایت آپ نے بارہا پڑھی، یہاں پر لفظ کیا آ گیا ہے؟ ماشیہ، وہاں کیا تھا؟ مال۔ ہلک العیال، ہلک الناس، یہاں عیال کے ساتھ ناس کا بھی ذکر ہے، وہاں صرف مواشی اور عیال ذکر ہے، یہاں تمام لوگوں کی بات بھی ہے۔ فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ یدعو ورفع الناس ایدیہم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعون قال فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا، تو کہتے ہیں کہ ہم مسجد سے نکلے ہی نہ تھے کہ بارش شروع ہوگی، فما زلنا نمطر، بارش جاری رہی حتى كانت الجمعۃ الاخرى، اگلے جمعے تک۔ فاتى الرجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہی شخص آپ کے پاس آیا، فقال، تو کہنے لگا، یا رسول اللہ بشک المسافر ومنع الطریق، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسافر جو ہیں وہ گھبرا گئے ہیں، بشقہ گھبرا گئے ہیں، اور منع الطریق رستے بند ہو گئے ہیں، بلاک ہو گئے ہیں۔ بشقہ ای ملہ، امام بخاری بشقہ کے لفظ کا ترجمہ بتاتے ہیں، ای ملہ یعنی اکتا گئے ہیں، ملل کہتے ہیں بورڈم کو۔
وقال الأويسي اور اویسی کہتے ہیں حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك سمع انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم رفع يديه حتى رأيت بياض ابطيه کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اونچے ہاتھ اٹھائے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی دکھنے لگی۔ باب رفع الامام يده في الاستسقاء، امام کا استسقاء میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا۔ اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن ابي عدي عن سعيد عن قتادة عن انس بن مالك قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه الا في الاستسقاء۔ یہاں پر جو کہا جا رہا ہے حضرت انس کی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے مگر نماز استسقاء میں، وانه يرفع حتى يرى بياض ابطيه، اور یہ کہ آپ کی بغلوں کی جو سفیدی تھی وہ نظر آنے لگتی۔ تو یہاں اس کا یہ مطلب نہیں کہ قطن ہاتھ اٹھائے ہی نہیں کرتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے اونچے نہیں اٹھاتے تھے۔ رفع سے مراد رفعا بلیغاً، اس کی تعویل کیا کی جاتی ہے، جبکہ دوسری روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اور موقعوں پر بھی آپ نے ہاتھ اٹھائے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہاں راوی کا مطلب کیا ہے بیان کرنے کا، کہ اتنا اونچا ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے جتنا صلاۃ الاستسقاء میں۔ باب ما یقال اذا مطرت، کیا کہا جائے جب بارش ہو رہی ہے۔ وقال ابن عباس کسیب، اور ابن عباس کہتے ہیں کسیب المطر، یعنی کسیب جو ہے یہ مطر ہے۔ وقال غیرہ، اور ان کے علاوہ کہتے صابہ و اصابہ و یسوب، اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ صابہ یسوب سے ہے اور اسی سے اصابہ۔ تو چونکہ قرآن پاک میں لفظ سیب آیا ہے، اسی لیے امام بخاری نے اپنی عادت کے مطابق اس کی تفسیر یہاں پر کر دی ہے، یعنی جب بارش ہو رہی ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں اصاب المطر، یعنی اصابہ کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن میں سیب کا لفظ بھی آیا ہے۔ حدثنا المروزی قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عبید اللہ عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رأى المطر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش دیکھتے تھے، قال اللہم صیبا نافعا، تو کیا کہتے کہ اے اللہ نفع مند بارش ہو۔ سیب کا لفظ آپ نے بھی استعمال کیا مطر کے لیے۔ تابعہ القاسم بن یحییٰ عن عبید اللہ ورواہ الاوزاعی وعقیل عن نافع۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ سیب کون سی بارش ہے، ایسی بارش جو بہت گرج چمک بجلی اور اس میں شور شرابہ ہنگامہ، یعنی خوب چھم چھم برسنا جسے کہتے ہیں نا۔ تو سیب کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، اور یہ صرف خطرناک بارش کے لیے نہیں، نقصان دہ کے لیے نہیں، بلکہ آپ نے ساتھ ہی فرما دیا سیبن، یعنی خوب بارش ہو لیکن نافعن فائدہ مند ہو، یعنی ہلاکت کا سبب نہ ہو۔ باب من تمطر فی المطر حتی یتحاضر علی لحیتہ، من تمطر کہ پانی برسا فی المطر بارش میں، حتی یتحاضر یہاں تک گرنے لگا علی لحیتہ آپ کی داڑھی مبارک سے، یعنی اس کی طرف یہاں اشارہ ہے، یعنی اتنا می برسنا ہے، اتنی بارش برسنا کہ انسان کا چہرہ اور بال اور ہر چیز بھیگ جائے، اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی سیب سے پھر یہ بات لا رہے ہیں۔ حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي قال حدثنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه الانصاري قال حدثني انس بن مالك قال اصابت الناس سنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعه قام اعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا ان يسقينا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء قزعه قال فثار السحاب امثال الجبال ثم لم ينزل عن منبري حتى رايت المطر يتحاضر على لحيته، کہ اتنی بارش برسی کہ آپ کے داڑھی پر بھی پانی اتر رہا تھا، یعنی اس سے بھی ٹپک رہا تھا۔ قال فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه الى الجمعة الاخرى فقام ذلك الاعرابي ورجل غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا قال فما جعل يشير بيده الى ناحية من السماء الا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة، یہ نیا لفظ ہے، جوبہ کہتے ہیں حوض کو، کہ مدینہ ایک حوض کی طرح ہو گیا، حتی سال الوادی یہاں تک کہ وادی بہ پڑی، وادی قنات شہرن، قنات کا نالا ایک مہینے تک بہتا رہا، فلم یجی احد من ناحیت الا حدث بالجود، تو جو بھی مدینہ کے آس پاس سے ہمارے پاس آئے لوگ وہ تمام کے تمام بارشوں کے برسنے کی بات کیا کرتے تھے، یعنی خوب بارشیں برسیں۔ باب اذا حبت الریح، یعنی جب بارش نہ ہو رہی ہو تو دعا کی جا سکتی ہے، جب بارش زیادہ ہونے لگے تو دعا کی جا سکتی ہے، اور اگر آندھی چل پڑے تو کیا کیا جائے۔ آندھی کے بارے میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آندھی کو دیکھتے تھے تو گھبرا اٹھتے تھے، اور یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ۔ بہت سمپل سی دعا ہے کہ آندھی جب آئے تو یہ پڑھی جائے، جس کا مطلب ہے اللہ میں تجھ سے بھلائی چاہتا ہوں، وہ بھلائی جو اس ہوا کے اندر ہے، اور اس شر سے جو یہ ہوا لے کر آئی ہے جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے اس سے پناہ چاہتا ہوں۔ آندھی سے کیوں گھبرا اٹھتے تھے؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ اقوام میں سے ایک قوم آندھی کے عذاب سے ہلاک ہوئی تھی۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ
وثمانیۃ ایام حسوما، 7 راتیں 8 دن اس قوم پر مسلسل ہوا چلتی رہی جس کی وجہ سے وہ برباد ہو کے رہے. اور کیا ہوا جب ہوا رکی؟ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، کہ وہ ساری قوم اس طرح گری پڑی تھی، پچھڑی پڑی تھی جیسے کہ کھجور کے تنے گرے پڑے ہوں. یعنی لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ گر کے مرے پڑے تھے. ہوا کہنے کو تو ہوا تھی لیکن اتنی شدید تھی کہ لوگ سروائیو نہ کر سکے. حدثنا سعید بن ابی مریم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني حمید انه سمع انسا يقول كانت الريح الشديدة اذا هبت عرف ذلك في وجه النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس کہتے ہیں کہ جب تیز ہوا چلتی تھی، شدید ہوا چلتی تھی، تو اس کا جو اثر تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دیکھا جا سکتا تھا، یعنی آپ پریشان ہو جایا کرتے تھے. سوال: کیا وتر کے لیے ضروری ہے کہ سو کر اٹھ کر پڑھا جائے؟ ضروری نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کا اٹھنے کا ارادہ ہو تو اس صورت میں آپ وتر چھوڑ کر سو جائیں اور نفل صبح کے پڑھ کر پھر وتر پڑھیں، یعنی تہجد کے نفل. باب 368 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے وتر پڑھنے کی وصیت کی. اس سے پہلے یہ پڑھا تھا کہ وتر تہجد کی نماز کے بعد پڑھے، کون سا افضل ہے؟ اگر آپ کا ارادہ نہیں صبح اٹھنے کا تو پھر رات کو ہی پڑھ لیں، اور اگر آپ صبح اٹھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ صبح میں پڑھیں تو بہتر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اپنی آخری نماز جو ہے وتر کو بناؤ. کیا ہم عشاء کی قضا نماز ادا کرتے ہوئے وتر کی بھی قضا ادا کریں گے؟ جی ہاں، اس لیے کہ وتر ان چیزوں میں تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے، جیسے فجر کی سنتیں اور یہ وتر. اسی لیے یہ بات سامنے آتی ہے کہ وتر جو ہے ان کی قضا پڑھ لی جانی چاہیے. ایک حدیث میں ہم نے پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کی نماز اور وتر میں فرق کر کے پڑھو. یہ فرق کیسا ہے؟ اس میں یہ کہ درمیان میں اتحیات نہیں پڑھا جاتا، 3 رکعتیں ایک ہی تسلسل سے پڑھی جاتی ہیں. اسی طرح مختلف ہو سکتی ہے اور تو کوئی صورت نہیں، اتحیات پڑھے بغیر درمیان والا جو ہے. جہاں تراویح پڑھنے جاتی ہیں وہاں جب وتر پڑھاتی ہیں تو دوسرے تشہد میں بیٹھ جاتی ہیں. ان کے وتر سنت سے ثابت نہیں ہے تو اس میں کیا کروں؟ یہ ہے کہ آپ وتر گھر آ کے پڑھ لیں، جماعت کے ساتھ پڑھنا شرط نہیں ہے. بعض مساجد میں عشاء کے وتروں میں دعائے قنوت جان بوجھ کر چھوڑ دی جاتی ہے، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ دعائے قنوت وتر میں پڑھنا فرض نہیں ہے. اگر کوئی نہ بھی پڑھے تو اس کی وتر ہو جاتے ہیں. مثلاً اگر آپ بھول گئے ہیں قنوت پڑھنا وتر میں تو آپ کا وتر اس کے بغیر بھی ہو جائے. وتر کا اصل مطلب ہے کہ آڈ نمبر کے ساتھ نماز پڑھنا. 3 رکعت وتر پڑھائے جا رہے ہوں، ہم انتظار کریں کہ ہم آخری رکعت میں جماعت میں شامل ہوں گے اور ایک وتر پڑھیں گے، کیا اس طرح ہم کر سکتے ہیں؟ آپ اس طرح نہیں کر سکتے. اگر آپ آخری میں کھڑے ہوئے تو آپ کو 2 اور پڑھنے پڑیں گے، اس لیے پہلے ہی شامل ہو جائیں. اگلا سوال ہے رکوع کے بعد دعائے قنوت کس طرح پڑھی جائے گی؟ کیا اس وقت جب ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن پڑھتے ہیں رکوع سے پہلے بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے اور رکوع کے بعد بھی پڑھی جا سکتی؟ دونوں ہی طریقے جائز ہیں. اور اگر آپ رکوع سے پہلے پڑھیں گے تو اس میں تو یہ ہے کہ جب آپ اپنی قل ہو اللہ ختم کر لیں گے تو اس کے بعد دعا پڑھ لیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ رکوع کے بعد پڑھ رہے ہیں تو ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن کہتے ہوئے جب کھڑے ہو جائیں گے تو پھر ہاتھ اٹھا کے آپ دعا مانگ لیں گے. مجھے جب معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر ہاتھ اٹھا کر دعائے قنوت پڑھتے تھے تو یہ عمل میں نے بھی شروع کر دیا. پھر مجھ سے کسی نے اس عمل کی دلیل پوچھی تو میرے پاس اس کی کوئی دلیل نہ تھی. یہی دلیل ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کیا کرتے تھے، اور دوسری تو کوئی دلیل بھی نہیں ملتی. یعنی کسی صحابی سے یہ کوئی روایت نہیں آتی کہ انہوں نے ہاتھ باندھ کے پڑھی، لیکن یہ روایت آتی کہ ہاتھ اٹھا کے پڑھی. لیکن اس کی بھی ایک دلیل جو میرے ذہن میں آ رہی تھی یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے باقی نماز میں ہاتھ باندھتے اسی طرح دعائے قنوت میں باندھ لیے گئے، تو ان کی یہ دلیل ہو سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں ایسی قید یا پابندی کی بات نہیں کہ کسی ایک ہی چیز کو آپ فالو کریں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب دعا مانگتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا میں ہاتھ اٹھانا جو ہے ایک پسندیدہ عمل ہے، اور بعض اوقات جیسے صلاۃ الاستسقاء میں آپ دیکھیں گے کہ آپ نے اتنے اونچے ہاتھ اٹھائے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی جو تھی وہ نظر آنے لگی، نہیں بہت اونچے اٹھائے. لیکن دعائے قنوت یا عام جو دعا آپ مانگتے تھے اس میں بھی ہاتھ جو ہوتے تھے اٹھے ہوئے ہوتے تھے. تو اس کو دیکھ کر اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر کا جو عمل تھا وہ نماز میں بھی ہاتھ اٹھا کے مانگتے تھے. تو جو ہاتھ اٹھا کے مانگے وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر کوئی سمجھے کہ باقی نماز کی طرح ہاتھ باندھ کے مانگ لے تو مانگ لے. لیکن عبداللہ بن عمر چونکہ اتباع سنت میں بہت آگے تھے تو عبداللہ بن عمر جیسے شخص سے یہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کوئی عمل خود سے کر لیا ہوگا. انہوں نے ضرور دیکھا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی لیے ہاتھ اٹھائے. تو یہ اسی لیے ہاتھ اٹھانے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں بنسبت اس کے کہ نہ اٹھائے جائیں، 2 لحاظ سے. ایک تو ایک صحابی کا فعل سامنے آتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ عموماً جب ہم کوئی بھی دعا مانگتے ہیں تو ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، تو اس لیے اس میں کوئی بہت بڑی مشکل نہیں ہے. اگلا سوال ہے جماعت میں وتر کے دوران دعائے قنوت اونچی آواز میں پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ ہاں، اگر امام جماعت کرا رہا ہے تو وہ اونچی آواز ہی سے پڑھے گا. وتر کے بارے میں احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص موقع پر دعائے قنوت رکوع کے بعد پڑھی، لیکن اس کے علاوہ عام طور پر آپ نے دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھی. کیا میں ٹھیک سمجھی؟ اور کیا دعائے قنوت رکوع سے پہلے ہی پڑھنی چاہیے؟ دونوں طرف پڑھنے کی گنجائش ہے.
دونوں طرح پڑھنے کی گنجائش ہے، رکوع سے پہلے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ اپنے پیارے نبی کے صدقے ہماری یہ دعا قبول کر لے، حالانکہ آپ حیات نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے، صحابہ کرام کے درمیان میں موجود تھے، تو اس وقت تو وہ ان کے واسطے سے وہ دعا کیا کرتے تھے، لیکن جب آپ کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی قبر پر جا کر یا ویسے ہی آپ کا وسیلہ دینے کی بجائے حضرت عباس کا دیا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ کی وفات کے بعد ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر صحابہ کرام میں سے کسی کا طرز عمل ایسا تھا تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کی جہاں ہمیں تعلیم دی ہے وہاں کوئی ایسے لفظ ہمیں نہیں سکھائے۔ آپ نے وہ تمام وقت بتا دیے جب دعا قبول ہوتی ہے، وہ تمام جگہیں بتا دی جہاں دعا قبول ہوتی ہے، وہ تمام طریقے اور اصول اور شرائط اور حدود بتا دی کہ جس طرح دعا کی قبولیت ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی بھی کتاب الدعا میں یہ چیزیں پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تعلیم میں کوئی ایسی چیز ہمیں نہیں ملتی۔ یہ صحابہ کرام کا اپنا ایک اجتہاد تھا، انہوں نے کیا، اور اس پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر مدینہ میں ہی ایسا کر رہے تھے۔ حضرت عباس کو لانے کی بجائے آپ یہ بھی کر سکتے تھے کہ آپ قبر پہ چلے جاتے اور آپ ان کو مخاطب کر کے کہتے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی ایسا کوئی عمل نہیں کیا۔ اس لیے ہمیں وہ طریقے تو پورے خشوع و خضوع سے اپنانے چاہیے کہ جن کے بارے میں آپ کی تعلیم ہمیں ملتی ہے، لیکن وہ چیزیں کہ جن کے بارے میں آپ نے نہیں سکھایا ہمیں اور اس طرح کا جواز ملتا ہے تو اس میں نیک عمل کا جو اپنے نیک عمل کا، کیونکہ صحابہ کرام کا تو درجہ اور تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو اور تھا، لیکن مثلا میں آپ یا آپ میرا وسیلہ نہیں دے سکتے اس لیے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کس مقام پہ ہیں، کس درجے پہ ہیں، اور ہم عام انسان تو ویسے ہی یعنی گناہگار انسان ہیں، تو اس لیے ہمارا نہ مقام صحابہ کا ہے اور نہ ہی کسی رسول کا ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور وہی کرنا چاہیے جو ایک روایت میں ملتا ہے کہ انسان جب بہت کسی مشکل میں ہے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ فلاں میں نے کام تیری خاطر کیا ہے تو اس کام کو قبول کر لے اور میری اس مشکل کو آسان کر دے۔ تو یہ زیادہ شک سے بچا ہوا اور احتیاط والا طریقہ ہے جس کو آپ اطمینان سے کر سکتے ہیں، کیونکہ اس معاملے میں ہمارے ہاں بہت جھگڑے ہوئے۔ پھر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کا وسیلہ اب بھی دے سکتے ہیں، لوگوں نے یہ ثابت کرنا شروع کر دیا کہ آپ زندہ ہیں، اور پھر اس سے لمبے چوڑے باتیں اور شروع ہو گئیں جس سے مسلمانوں میں بڑے اختلافات پیدا ہوئے۔ انسان بہتر ہے کہ جو چیزیں شک میں ڈالیں اور جو اختلاف ڈالنے والی ہوں ان سے احتیاط ہی برتے۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اس چیز کو اختیار کر لو جو تمہیں شک میں نہیں ڈالتی، اور ان چیزوں کو چھوڑ دو جس میں تمہیں آ کے شک پڑ جائے۔ اور پھر خاص طور پر ایسی چیزوں کو ایشو بنا لینا یہ ویسے بھی دین کی روح کے خلاف ہے، کیونکہ مثلا اگر ہم یہ کہیں گے کہ نہیں یہ ثابت کرنا ہے ہم کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، تو پھر یہ قرآن کی آیت کے خلاف جاتا ہے جس میں یہ فرمایا گیا کہ انک میت وانہم میتون۔ اور پھر اگر کوئی یہ کہے کہ جی ایک عام شخص اگر شہید ہوتا ہے تو وہ زندہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری دنیا سے بہتر ہیں، ان کو آپ کیوں مردہ کہہ رہے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ ان باتوں سے ہمارے عمل کا کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہم سے قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم یہ کیا مانتے تھے، حضور کو زندہ مانتے تھے یا مردہ مانتے تھے۔ یہ جھگڑے نہیں ہم سے پوچھے جائیں گے، نہ سلجھائے جائیں گے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بحیثیت ایک رسول اور نبی ہونے کے ایمان لانا ہے، ان کی تعلیمات کو لینا ہے، لیکن اس وقت آپ کا حال کیا ہے، آپ کس مقام پر ہیں، کس درجے پر ہیں، وہ اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اور ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم آپ کے مرنے کے بعد نماز، روزہ، دین، اخلاق سب کچھ چھوڑ کے صرف ان باتوں کے پیچھے ایک دوسرے سے لڑنے مرنے لگ جائیں۔ تو ان اختلافی باتوں کو اور ان چیزوں کو جتنا آپ کم کر سکیں اور جتنا ان ایشوز کو دبا سکیں اتنا ہی بہتر ہے، تاکہ مسلمانوں میں وحدت پیدا ہو اور ان چیزوں کو ایک طرف ہی رہنے دیں، کیونکہ ہمارے اس کا نہ عقیدے سے تعلق ہے، نہ اخلاق سے تعلق ہے، نہ کردار سے تعلق ہے، نہ عبادات سے تعلق ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ وہ زندہ ہے تو اس سے ہمیں کیا فرق پڑے گا؟ اگر مان لیں کہ وہ نہیں زندہ تو ہمیں کیا فرق پڑے گا؟ ہمیں تو کرنا وہ ہے جو زندہ کتاب اور جو اپنی سنت زندہ چھوڑ گیا، اس کو لینا دراصل ہمارا مقصود ہے۔ وسیلہ سے متعلق حدیث سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے وسیلے سے دعا مانگی۔ قرآن کی تفسیر پڑھتے ہوئے ذہن میں وسیلہ کا یہ تصور ذہن میں قائم نہیں ہوا تھا، مہربانی سے اس کی وضاحت کر دی۔ سمپلی ان کی بات یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے ان کو پیش کرنے کی یا پھر حضرت عباس کو، اس کا مفہوم ذرا آپ ذہن میں سوچے کہ کیا بنتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا ایک طرز عمل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسی ہمیں کوئی تعلیم نہیں دی کہ لوگو تم ایسا کرو۔ اگر صحابہ کرام نے ایسا کیا، اور اس میں حضرت عمر کا ہمیں فعل ملتا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر دعا کی جب آپ موجود تھے، اس کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش میں لانا مقصود تھا کہ یا رب
ہمارے درمیان تیرا نبی موجود ہے، اگر تو ہم گناہگاروں پہ رحمت نہیں کرتا تو اس پر رحمت کر، اور اس کی وجہ سے ہم سب پر بھی رحمت کر۔ سمپلی یہ مطلب تھا۔ جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو اس کے بعد صحابہ کرام کو اب یہ ہوا کہ اب آپ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اب ہم آپ کو کیسے وسیلہ بنائیں؟ تو اس پر انہوں نے کیا کیا کہ ان کے جو بزرگ تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس، جن سے بہت محبت کیا کرتے تھے، تو ان کو کہا کہ یا رب یہ تیرے نبی کے چچا ہیں اور تو ان پہ رحم کر، ان کی بدولت ہم پہ بھی رحم کر۔ تو یہ اس طرح کی بات تھی سمپلی، جس کو ہم نے بڑھا چڑھا کے بہت لمبی چوڑی اس سے مسئلے نکال لیے، اور دین کا جو اصل پورشن ہے یا اصل تعلیم ہے اس کو فراموش کر کے ہم صرف ان سائڈ چیزوں کو ہم نے اہم بنا لیا۔ تو جو نان ایشوز تھے وہ ایشوز بن گئے، اور جو اصل تعلیم تھی وہ ہم فراموش کر بیٹھے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب بھی دین میں یہ ترتیب بگڑتی ہے تو اس سے فائدے کی بجائے نقصان ہونے لگتا ہے۔ پھر اس سے یہ ہے کہ لوگوں نے اور بہت سی آگے ایسی ریلیکسیشن دین میں پیدا کر لی کہ جو فائدے کی نہیں تھی۔ تو سب سے پہلے اگر آپ کو کوئی بھی کام کرنا ہے، مثلا نماز میں آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ اہمیت کس چیز کی ہے؟ فرض نماز کی۔ آپ نے چاشت کے بارے میں کچھ چیزیں پڑھی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تلقین کرتے تھے لیکن خود آپ کو میں نے اتنا اس پہ پابندی کرتے نہیں دیکھا۔ اس کا کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک افضل نماز ہے لیکن فرض کے درجے پر نہیں۔ ایک دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت ام ہانی کے سوا کوئی اور روایت نہیں اس میں پڑھی۔ تیسرے کچھ کہتے ہیں کیا آپ نے فرض نماز کے بارے میں ایک اختلافی روایت پڑھی؟ ایک بھی، کہ ظہر کے فرض 4 نہیں 6 ہیں یا 8 ہیں، یا فجر کے 2 نہیں 4 ہیں، ایک آپ کو اختلافی بات نہیں ملے گی۔ اس لیے کہ دین کا جو اہم ترین حصہ ہے، امپورٹنٹ حصہ ہے، اس میں آپ کو واضح کلیئر کٹ بات، قول، فعل، عمل سب کچھ مل جائے گا۔ لیکن جو چیزیں چوائس پہ چھوڑی گئیں، جو نوافل ہیں اس کی تاکید کی گئی، ثواب کے لیے اس کو بتایا گیا، لیکن اس پر مختلف آراء بھی آپ کو ملیں گی۔ اب ان مختلف آراء میں اگر آپ ایک لے لیتے ہیں یا دوسری لے لیتے ہیں تو آپ پر کوئی جرم نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دعا مانگنا قرآن پاک سے ثابت ہے۔ سورۃ الفاتحہ ہے ہی دعا، اس میں سب سے پہلے سکھایا جاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر پورا قرآن آپ دیکھ لیں، دعا کی اہمیت اور اس پہ بہت دفعہ ملے گا۔ آج بھی انشاءاللہ جو آپ قرآن پاک کا حصہ پڑھیں گے اس میں بھی دعا کی بات آتی ہے۔ پورے قرآن میں آپ کو یہ تعلیم نہیں دی گئی کہ دعا مانگنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کو وسیلہ بنا لیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں کوئی ایسی چیز ہمیں نہیں ملتی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ صحابہ کرام کا بھی ہمیں عام طور پہ ایسا کوئی ٹرینڈ نہیں ملتا۔ بارش کے موقع پر اگر ایک آدھ دفعہ ایسا ہوا تو اس صورت میں اس چیز کو اہم حصہ کر لینا اور جو چیزیں آپ نے سکھائی ہیں ان کو فراموش کر لینا، یہ ترتیب درست نہیں ہے۔ میڈم، اس حدیث میں حضرت عباس کو وسیلہ بنایا گیا جبکہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ کسی کو وسیلہ مت بناؤ۔ پلیز اس حدیث کی دوبارہ وضاحت کریں۔ معلوم نہیں آپ کو کون کہتا ہے کہ وسیلہ مت بناؤ؟ نیک عمل کا وسیلہ تو اب بھی بنانا چاہیے، اور اس کے لیے قرآن پاک میں حکم دیا گیا ہے اور کہا گیا کہ فَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو، ذریعہ اور سبب اختیار کرو۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ اب جب یہ کہا جاتا ہے کہ کسی انسان کو وسیلہ نہ بناؤ، جیسے میں نے آپ سے بات کی تھی کہ مثلا میں کہوں کہ میں آپ کے وسیلے سے دعا مانگتی ہوں یا آپ میرے سے، تو اس کی اجازت کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نہ تو پیغمبر ہیں نہ صحابی ہیں، ہم ایک عام انسان ہیں اور ہمارا مقام اور مرتبہ کچھ بھی نہیں ان کے مقابلے میں۔ ہم میں سے کوئی کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ واقعی وہ بہت ہی نیک ہے۔ اگر کوئی کسی کو کہتا ہے تو اس کا حسن ظن ہے، لیکن ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ کو گناہ گار ہی سمجھنا چاہیے، اور کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے لوگوں میرے وسیلے سے تم اللہ سے مانگو تو تم کو مل جائے گا۔ یعنی اب جو دنیا میں لوگ موجود ہیں، خواہ کوئی کتنا بھی نیک انسان ہے، آپ دیکھیں کہ جب حضرت ابن عباس ہی تھے شاید، انہوں نے جب ایک شخص کے بارے میں کہا کہ اراہ مؤمنن، کہ میں اسے مومن سمجھتا ہوں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ مسلمن، ایمان چونکہ دل میں، تم کسی کے دل کا حال نہیں جانتے۔ ہاں ظاہر میں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ظاہر کے اوپر معاملہ کرو، ہمیں ویسے بھی حکم ہے کہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت ان کے ظاہر پہ کریں، ان کے باطن اور ان کی نیتوں اور ان کے جو اندر کی باتیں وہ خدا پہ چھوڑ دیں، ان پہ ہمیں فتویٰ دینے کی اجازت نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ فلان شخص نے یہی برا سوچا ہوگا اور اس کے اندر یہ خرابی نہیں، وہ جو ہے اس کا اور خدا کا معاملہ ہے، وہ ان کے اپنے درمیان ہے۔ تو اس لیے اگر آج آپ مانیں گی تو کس کا مانیں گی وسیلہ؟ جبکہ فوت شدہ کا تو وسیلے کی کوئی دلیل بھی نہیں ہمیں ملتی، تو زندہ لوگوں میں سے آپ کس کو پیش کریں گی اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کر، یہ تیرا بڑا ہی پیارا ہے، اور ہم کسی کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے، ہے نا؟ یہ کسی نے ایک کمنٹ دیا ہے، اچھا ہے اس لیے پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ آپ سے اکثر لوگ وسیلے کی دعا کے بارے میں پوچھتے ہیں، میں اس بات میں کچھ ایڈیشن کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ دعا جو وسیلے کے ساتھ مانگی گئی تھی، یعنی حضرت عمر نے مانگی تھی بارش کی دعا، وہ اجتماعی فائدے کی دعا تھی۔ دوسرا یہ کہ وہ کسی ایسے شخص کا وسیلہ لی گئی جو ان میں موجود تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک اجتماعی فائدہ ہوتا ہے اور دوسرا ذاتی فائدہ، اس میں فرق کیا ہے؟
اب دیکھیں کہ ایک علاقے میں بارش کی دعا مانگی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے اے اللہ تو ہم پر پانی برسا، یعنی خدا کی رحمت مانگی کہ دیکھ اس علاقے میں اتنے اچھے لوگ یعنی تجھے وحدہ لا شریک ماننے والے موجود ہیں، یعنی اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش دلایا۔ اب اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ یہ کہ قحط اور خشک سالی اللہ کے عذاب یا آزمائش میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ اس قوم کو کبھی عذاب میں مبتلا نہیں کرتا جس میں اس کے نام لیوا یا اسے وحدہ لا شریک ماننے والے موجود ہوں۔ تو دعا یہ مانگی گئی کہ اے اللہ اس جگہ کو تو عذاب میں مبتلا نہ کر کہ ہم جس میں اس جگہ کے نیک لوگ شامل ہیں تو تیرے ہی بندے اور تیرے ہی نام لیوا ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایسے ایسے عمل ہو رہے ہیں جو حضرت لوط کی قوم یا کوئی اور قوم کیا کرتی تھی، حتیٰ کہ یہ کام مسلمان بھی کر رہے ہیں، تو وہ کیوں عذاب نہیں دیے جا رہے؟ اس لیے کہ ابھی یہ دنیا اللہ کے فضل سے خدا کے نام لیواؤں سے خالی نہیں ہوئی۔ اب جیسے ایک مشرک ملک ایک اسلامی ملک پر حملہ کرے، حالانکہ مسلمان ملک میں بھی بہت سے شرک ہیں لیکن اللہ کے ماننے والے بھی ہیں، تو ہم یوں دعا کرتے ہیں اے اللہ اس ملک کو تباہ نہ کرنا، اس میں تو ابھی تیرے ماننے والے موجود ہیں۔ یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش دلایا جاتا ہے، یعنی مراد یہ کہ ان سب نیک لوگوں کا ایک طرح سے وسیلہ دیا جاتا ہے۔ پھر کوئی میچ ہو رہا ہے تو ہم دعا کریں گے اے اللہ تو ہمیں جتا دے، ہم لوگ اور یہ کھلاڑی بے شک تیرے گناہ گار بندے ہیں لیکن تیرے نام لیوا تو ہیں۔ اب آتے ہیں ذاتی دعا کی طرف، یعنی ایک شخص خود تو کوئی نیک عمل نہیں کرتا، ایون شرک بھی کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے علم میں نہ ہو کہ کس کس کام میں وہ شرک کر رہا ہے، اب وہ دعا مانگتا ہے اے اللہ مجھے بخش دے اس نیک شخص کے صدقے، تو یہ دعا جائز نہیں، کیونکہ کوئی بھی نیک شخص اگر وہ اللہ کے نزدیک بھی نیک ہے تو اس کا عمل اس کے لیے ہے۔ یہ بہت اچھا انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے جو بھی ہیں یہ، اگر وہ اللہ کے نزدیک بھی نیک ہی ہے تو اس کا عمل اس کے لیے ہے نہ کہ کسی اور شخص کے لیے۔ تو نیک لوگوں کے ہمارے آس پاس ہونے کا یا ان کے صدقے دعائیں مانگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے نیک عمل کے حصے دار بن گئے، ایسا ہونا ممکن نہیں۔ ہمارے لیے تو وہ عمل ہے جو ہم نے کیا، اور ذاتی دعاؤں کا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان اپنے نیک عمل کو وسیلہ بنا سکتا ہے، جس طرح قرآن پاک میں بھی آتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ اب اجتماعی دعا تو دیکھیے مشرکین کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی دعا کی وجہ سے ان پر بارش برسائی، اور یہ ایک دنیاوی فائدہ تھا جو سب کے لیے عام تھا، جس میں مسلمان اور مشرک دونوں شامل تھے۔ اب اگر مشرک آپ سے دعا کرواتے اے پیغمبر ہم آپ کو مانتے تو نہیں لیکن آپ اپنے رب سے دعا مانگیے کہ وہ ہمیں بھی بخش دے، اب چاہے وہ شرک کریں تو ایسا نہیں کیا گیا اور نہیں کہا گیا، کیونکہ کسی نیک بندے کے نیک عمل کی وجہ سے کسی کو دنیا میں تو فائدہ پہنچ سکتا ہے لیکن آخرت میں کسی کا نیک عمل کسی کے ہرگز کام نہ آئے گا، اب چاہے وہ نیک عمل کرنے والا زندہ ہے یا نہیں۔ میرے خیال میں اس سے بات بہت اچھی طرح واضح ہو گئی ہے، اور یہ ساری بات اس طرز عمل کو جو صحابہ کرام کے درمیان موجود تھا اس کی بھی بہت اچھی وضاحت ہے، تو آپ سب کے فائدے کے لیے سنانا مناسب سمجھا۔ حدیث 958 اور حدیث 959 میں مختلف الفاظ ہیں، اللہم اسقنا اور اللہم اغثنا۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مختلف الفاظ میں دعا مانگی جو یوں دو مختلف طریقے سے حدیث بیان ہوئی ہے؟ جو احادیث کا مفہوم ایک ہوتا ہے مگر الفاظ فرق ہوتے ہیں، تو کیا اصل حدیث میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بات بیان کرتے تھے تو الفاظ چینج ہوتے تھے یا بعد میں بیان کرنے والے نے الفاظ بدل دیے؟ اس میں آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لفظ بلفظ سکھائیں اور ان میں تبدیلی سے منع بھی کیا، جس میں وہ سوتے وقت کی دعا ہے جس میں رسول کو نبی سے بدل دیا گیا تو آپ نے اس کو پھر کہا کہ ویسے ہی کرو جیسے میں نے کہا ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اتحیات کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح سکھاتے تھے جیسے کوئی قرآن کی صورت ہو۔ دعائیں استخارہ کے بارے میں یہی بات آتی ہے، تو بعض دعائیں اور بعض چیزیں اس میں آپ نے لفظوں کا بھی اہتمام کیا ہے کہ لفظ ویسے کے ویسے ہی ہونے چاہیے جو آپ سکھا رہے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو روایت بالمعنی کے تحت اگر ایک لفظ کی بجائے دوسرا لفظ استعمال کر لیا جائے لیکن معنی وہی ادا ہو رہا ہو تو اس کی بھی وسعت رکھی گئی۔ یعنی ہمیں دو چیزیں ملتی ہیں، کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جس میں تبدیلی کرنا کسی صورت جائز نہ تھا، اور دوسری چیزیں کہ جس میں روایت بالمعنی کی اجازت ہے۔ بعض اوقات ایک ہی واقعہ دو یا تین مختلف جگہوں پر پیش آتا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی مختلف ہو جاتے تھے، کیونکہ آپ کے اندر کوئی ٹیپ ریکارڈر تو نہیں لگا ہوا تھا کہ ہر موقع پہ ایک ہی طرح وہ ٹیپ بولنے لگ جاتی۔ وہ جیسے بچوں کے کھیل بھی دیکھتے ہوں گے جس میں وہ ایک مشینی لڑکی جو ہے وہ ٹیپ ریکارڈر کی طرح بولتی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نیچرل وے میں تعلیم دیا کرتے تھے، اور بعض اوقات یہ الفاظ کی تبدیلی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی طرف سے ہی ہوا کرتی تھی. اور بعض اوقات یہ ہے کہ راوی جو ہے ایک بات سن کر اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیا کرتے تھے، اور جب وہ بیان کرتے تو دوسرے راوی جو دوسرے صحابہ کرام سننے والے ہوتے تھے، اگر اس میں کوئی ایسا لفظ ہوتا کہ جو فرق ہوتا تو وہ بھی درست کرتے تھے. اس کی مثالیں بھی آپ دیکھیں گے. اور بعض اوقات جو وہ لفظ بالکل ہم معنی ہوتا تھا اور قریب قریب ہوتا تھا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اور یہ چیز آپ قرآن پاک میں بھی دیکھ سکتے ہیں. مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ بے شمار صورتوں میں آیا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں ہر صورت میں الفاظ جو ہیں وہ مختلف ہو جاتے ہیں. مثلاً آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو عصا کا سانپ بننا ہے، اس میں جان کا لفظ بھی آتا ہے، اس میں حیہ کا لفظ بھی آتا ہے، اس میں شاید ایک اور لفظ بھی آتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے خود بھی اس طرح جو گزشتہ اقوام کے قصے ہیں ان کو بیان کرتے وقت الفاظ میں تبدیلی بعض اوقات کی ہے. اور پھر اس میں ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ اس میں زیادہ سے زیادہ وسعت آ سکے، اور ایک ہی مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سانپ کے لیے جو 2-3 لفظ آتے ہیں، جان ایسے سانپ کو کہتے ہیں جو بہت پتلا اور پھرتیلا ہو، اور حیتن عام سانپ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح ثعبان کا لفظ آتا ہے، موٹا بڑا سانپ، اژدہا کے معنی میں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سانپ تھا جیسے سانپ ہوتا ہے، یعنی کوئی اور چیز نہیں تھی کہ کوئی وہم و گمان تھا. دوسری بات یہ کہ بہت بڑا سانپ تھا. جان کہہ کے اس کے کنٹرڈکشن نہیں، بلکہ یہ بتایا کہ موٹا ہونے کے باوجود پھرتیلا تھا. تو اس طرح ایک کی بجائے دوسرا لفظ قرآن پاک میں بھی آ جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ آپ نے سورۃ البقرہ میں پڑھا، پھر آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے سورۃ الاعراف میں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں پھر الفاظ کی تبدیلی ہو گئی، حتیٰ کہ وہ جو کنورسیشن آتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس میں بھی کچھ الفاظ میں فرق آ جاتا ہے. تو الفاظ کا فرق اگر معنی ایک ہی ہو تو اس کی اجازت ہوتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ دعائیں یا کچھ باتیں کہ جس میں آپ نے اس کی اجازت نہیں دی اور وہ نہیں ہم کر سکتے. مثال کے طور پہ اتحیات کو آگے پیچھے کر کے اپنی مرضی کے مطابق نہیں چینج کر سکتے. چلیے انشاءاللہ 1:10 پر ہم کلاس ریزیوم کریں گے ابھی، کیونکہ جماعت بالکل کھڑی ہونے والی ہے تو مسجد پہنچیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی رائٹ سوری، ابھی آپ کی بریک ہے اور اس کے فوراً بعد دوسرا سبجیکٹ سٹارٹ ہونے والا ہے. اللہم